مزید آداب دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی یا اپنے اونٹ پر سواری کے دوران سورہ فتح یا سورہ فتح میں سے کچھ پڑھتے ہوئے سنا، سورۃ الفتح جو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ قرات کر رہے تھے اور آواز کو دہرا رہے تھے۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا۔ دیکھیں اب پہلی چیز دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ اب دیکھیں کیا ہمارے سفر ایسے ہیں کہ ہم بھی اپنے سفروں میں تھوڑا سا قرآن کا حصہ پڑھ سکیں؟ پہلے نمبر پہ تو ہمیں قرآن یاد ہی نہیں ہوتا، یاد ہوتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بالفرض اگر یاد نہیں بھی، کچھ لوگوں نے پتہ ہے پاکٹ سائز کے قرآن پاک اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سفر میں اکثر دوسرا سفر کرنے پڑتے ہیں، یا روٹین میں جن کو سفر کرنا پڑتا ہے، یا بالفرض جیسے ہم ویکلی کرتے ہیں، ویکینڈ پہ کہیں آتے جاتے ہیں، ایون کیا ڈیلی بھی کرتے ہیں یا منتھلی کرتے ہیں، جیسے بھی ہیں۔ آپ اپنی روٹین بنا لیں، پہلے نمبر پہ کوشش کریں کہ قرآن کا کچھ حصہ یاد کر لیں تاکہ ہم سفر میں اس کو زبانی پڑھ سکیں۔ اگر یاد نہیں اور دل کرتا ہے آپ کو اس سنت کو بھی اپنانے کا اور یہ پڑھنے کا، اور یہ وقت کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، تو آپ پاکٹ سائز کا قرآن پاک اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ایون کہ اب تو پاکٹ سائز کا کیا کرنا ہے، اب تو موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، موبائل سے ہی وہ ایپ کے ذریعے کھول کے پڑھا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس وقت کو بھی ہم کہیں نہ کہیں لگائیں، قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگ یہ روٹین بنا سکتے ہیں، جیسے کالجز کی اسٹوڈنٹس ہیں، اسکول کالجز میں آتے جاتے ڈیلی تھوڑی دور جاتی ہیں کہ آدھا گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ یوں سفر میں لگ جاتا ہے، معمولی بات ہے۔ تو وہ آدھے گھنٹے میں اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ میں نے یہ سورہ یعنی آخر سے شروع کر لیں، ایک ایک آیتیں، دو دو آیتیں، آدھی آدھی صورت، جتنا جتنا آسانی سے وہ آتے جاتے جو اپنا ٹائم جو ہے نا وہ اس پہ فکس کر لیں کہ مجھے قرآن پاک جو ہے وہ کرنا ہے۔ اگر قرآن پاک نہیں تو کم از کم کچھ اذکار آپ کر سکتی ہیں، لیکن بات یہاں پہ قرآن پاک کی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے سفر کو بھی قرآن سے جو ہے نا وہ مزین کریں، اس کی خوبصورتی پائیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی سواری میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے پڑھ لیں یا زبانی پڑھ لیں، یا اس کی زبانی یاد کر لیں۔ اس دوران کسی بھی طرح آپ اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کر سکتی ہیں۔ دوسری چیز، تکلف کے بغیر قدرتی لہجے میں تلاوت کرنی چاہیے۔ یعنی یہاں بھی کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے، یعنی اتنا وہ تکلفانہ انداز نہ ہو۔ ہاں تجوید سیکھنے کے دوران آپ کو تکلفانہ انداز ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے مخارج کو کانشیسلی نکالنا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا تکلف آتا ہے، لیکن جب آپ سیکھ چکتے ہیں تو کم از کم اس کو اب نیچرل وے میں لے آئیں، اتنے نیچرل انداز میں پڑھیں کہ ساتھ والا کم از کم اکتائے نہ۔ تیسری چیز، آواز میں لرزش پیدا کرنا، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تلاوت کر رہے تھے، قرات کر رہے تھے، کہا وَهُوَ يُرَجِّعُ، یعنی وہ ترجیع کر رہے تھے، یعنی آواز میں لرزش پیدا کر رہے تھے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، اصل میں رجا لوٹنے کو کہتے ہیں نا، دہرانا، ایک چیز کو دہرانا، ایک ہے آواز کو دہرانا، دوسرا ہے الفاظ کو دہرانا۔ تو دونوں مسنون طریقے ہیں، آپ آواز کو اور الفاظ دونوں کو دہرا سکتے ہیں۔ مثلا ایک آیت کو آپ بار بار پڑھیں، رپیٹ کرتے رہیں، اس میں بھی ایک عجیب سا مزہ ہے، اپنی ایک لذت ہے اس میں بھی۔ دوسرا آواز میں لرزانا، یعنی آواز کو لرزانا، لرزش پیدا ہوتی ہے نا آواز میں تھوڑی سی، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے قرآن پاک جو ہے مزید خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور سننے والے کو بھی اس میں وہ تاثیر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو قاری کو یعنی قرآن پڑھنے والے کو اگر وہ کر سکتا ہو لرزش پیدا تو کرنی چاہیے، یہ بھی ایک خشوع پیدا کرنے کی جو ہے نا ایک وے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اگلا کہ آہستہ آہستہ یا دل میں قرآن مجید پڑھنا اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب یہ صورتحال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسے اعلانیہ خرچ کرنے والا، اور آہستہ قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے خفیہ خرچ کرنے والا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اب اسے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اونچی نہیں پڑھیں بلکہ آہستہ ہی پڑھنا چاہیے، منہ میں پڑھنا چاہیے، نہیں، وہ صورتحال جہاں گیدرنگ ہو ساتھ، یا گیدرنگ زیادہ نہ بھی ہو، کوئی ایک آدھا آپ کے آس پاس بیٹھا ہو اور وہ اریٹیٹ ہو رہا ہو یا وہ اپنی مصروفیت میں اس کی جو ہے توجہ ہٹتی ہو، تو یہ ہے کہ خلل نہ ڈلے۔ یعنی ساتھ ہی دوسری حدیث ہے نا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو، تم میں سے ہر ایک تلاوت کے ذریعے اپنے رب کے حضور فریاد کرتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی دوسرے کو تکلیف نہ دے اور قرات میں اپنی آواز کو دوسرے کی آواز سے اونچی نہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ دوسرے کو خلل میں نہ ڈالے، دوسرے کو تکلیف نہ ہو کہ اب یہ شروع ہو گیا قرآن پڑھنا، میں اپنے کام کر رہی ہوں، یا اگلا بندہ آوازار ہو رہا ہے تو آپ خام خواہ اونچی اونچی پڑھنے لگ جائیں۔ اتنی سی اونچی پڑھیں کہ آپ کو اپنے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو، بالکل بھی منہ میں پڑھنے سے وہ ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی ہے۔
لیکن یہ جو پہلی حدیث ہے کہ جس میں علانیہ خرچ کرنے والا اور خفیہ خرچ کرنے والا، اس سے بھی یہی ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں وہ آتا ہے نا کہ علانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو، خفیہ بھی کر سکتے ہو، اگر آپ خفیہ کرو تو اور اچھا، یعنی دونوں میں نیت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ خفیہ اس نیت سے خفیہ خرچ کرتے ہو کہ میرا اور اللہ کا معاملہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر آپ اعلانیہ کرتے ہو، اس نیت سے کرتے ہو کہ مجھے دیکھ کے ہو سکتا ہے کسی اور کو موٹیویشن مل جائے تو یہ بھی اور مطلب اچھا ہے، تو دونوں طرح خرچ کر سکتے ہو، الا یہ کہ آپ کی نیت پیچھے کیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت میں بھی ہے کہ کوشش کرو کہ آپ سے کوئی دوسرا ڈسٹرب نہ ہو، اگر کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا یا آپ اکیلے ہو تو پھر تو اونچی پڑھو، اچھی بات ہے، اونچی تلاوت کرنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس میں ماحول کے مطابق، اس وقت سچویشن کے مطابق کہا گیا کہ اگر ساتھ والا اریٹیٹ ہو رہا ہے تو پھر اونچی نہیں پڑھو۔ دیکھیں یہ بھی مینرز میں سے ایک مینر ہے کہ آپ اس آواز سے آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہو، کچھ بھی بول رہے ہو، اتنی آواز رکھو کہ ساتھ والا تنگ نہ پڑے، تو یہ مینرز یہاں قرآن پاک میں بھی مد نظر رکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک طرف انسان اتنا نیک بنے کہ وہ اللہ کی بات پڑھ رہا ہے جی، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے جی، وہ تلاوت کر رہا ہے، قرآن کا پڑھ رہا ہے، اور ساتھ والا آوازار ہو رہا ہے اور وہ اس وجہ سے روک بھی نہیں پا رہا کہ اب میں اسے کیا کہوں کہ تلاوت کر رہا ہے، یعنی نیکی کا کام ہے، اگر میں کہوں گا تو برا بنوں گا، یعنی ظاہری بات ہے قرآن پڑھ رہا ہے، اور اگر میں نہیں کہہ رہا تو میں آوازار ہو رہا ہوں، تنگ ہو رہا ہوں، تو اس لیے اللہ نے یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنے مینر سکھا دیے ہیں چھوٹے چھوٹے، تاکہ آپ کی نیکی کرنا کسی دوسرے کے لیے آوازاری نہ دے اور یعنی اریٹیشن کا کام نہ بن جائے، اس لیے کہ ان مینرز کو مد نظر رکھو گے تو آپ بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلتے رہو گے۔